السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایک ماں کا سچا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو انشاءاللہ ہم سبھی لوگوں کے لیے عبرت کا سبب ضرور بنے گی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گئے۔ اس وقت میں ایک معصوم سے چھوٹے بچے کی ماں بھی تھی، جبکہ میرے بوڑھے والد ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اکثر ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے دنوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا تھا کہ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا، اور پھر بھی ہم صبر کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک نے ہمارا ایسا امتحان لیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میرے بیٹے کو تیز بخار ہو گیا۔ بچے کو بخار اتنا تیز تھا کہ میں اپنے اور اپنے والد کی بھوک کو بھول گئی۔ ہمارے دن تنگیوں کے تو ضرور کٹ رہے تھے، مگر ایسی بے بسی اور ایسی لاچاری ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بچے کی طرف سے بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی مناجت یعنی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جبکہ بندہ تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، وہ چاہے بھوک کی ہو یا پھر بیماری کی، غربت کی ہو یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس کریم ذات کے سوا جو سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اٹھی اور جا کر میں نے وضو کیا، واپس آئی، بچے کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کچھ رکعت نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچے کے لیے اللہ پاک سے دعا کی، پھر اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھی، اور ایک بار پھر سے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر سے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنے کے بعد دوبارہ ماتھے سے پٹی ہٹا کر اس کو پانی سے بھگویا اور پھر بچے کے ماتھے پر اس کو رکھ دیا، اور میں پھر سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح میں نے کئی مرتبہ کیا۔ جب میں اس طرح سے بار بار کرتی رہی تو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے والد اور میں دونوں ہی حیران ہو گئے کہ بھلا اتنی رات گئے کون ہمارے گھر پر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا، میں ڈاکٹر۔ میں اور میرے ابا ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے کہ بھلا ڈاکٹر کو کس نے بلا لیا۔ ہم دونوں نے تو ڈاکٹر کو کوئی اطلاع نہیں کی، اور نہ ہی میرے بچے کی طبیعت کے بارے میں کسی تیسرے کو ہم دونوں کے علاوہ معلوم ہے، تو پھر ڈاکٹر کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے؟ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا، ڈاکٹر گھر کے اندر آیا، اور آتے ہی اس نے ہم سے معلوم کیا کہ مریض کہاں ہے۔ ہم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو چیک کیا اور کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر اس نے میرے والد کو دے دیا، پھر کہنے لگا کہ لائیے میری فیس مجھے دے دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ آواز میں ان کو جواب دیا، ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بھلا ہم آپ کو کہاں سے آپ کی فیس دیں؟ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر ایک دم غصے میں کڑک آواز سے بولا کہ اگر مجھے فیس دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آدھی رات کو مجھے فون کر کے آپ نے کیوں بلایا؟ میری نیند کو آپ لوگوں نے کیوں خراب کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے گھر پر تو فون ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو یہ جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، کیونکہ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے میری یہ بات سنی تو وہ تھوڑا نرم ہوا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، بلکہ وہ فلاں شخص ہمارا پڑوسی ہے۔ ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر پر چلا گیا، اور ہم شرم کے مارے خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر سے ہمارے گھر پر آیا۔ اس بار اس کی کیفیت کچھ الگ ہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ذرا سی دھیمی آواز کر کے بولا، اللہ کی قسم میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں تمہارا پورا قصہ نہ سنوں۔ جب ڈاکٹر کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنایا کہ میں کس طرح سے بچے کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ پھر اللہ نے میری فریاد سن لی اور آپ کو میرے بچے کے علاج کے لیے بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے جب ہمارا پورا واقعہ سن لیا وہ جلدی سے اٹھا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔
اور کچھ دیر کے بعد کھانا اور بچے کے لیے دوائیاں اور گھریلو ضروریات کا سامان لے کر ہمارے گھر پر آیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ہمیں خرچے کے لیے کچھ پیسے اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ اور پھر ڈاکٹر نے ہمیں ہماری ضرورت کے لیے ہر مہینے کچھ پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک نے ایسے وقت پر ہماری مدد فرمائی جس میں ہمیں اس کی مدد اور نصرت کی بے پناہ ضرورت تھی، کیونکہ وہ بہترین مددگار ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ہمارے محترم عزیزوں اور پیاری بہنوں، حالات چاہے جیسے بھی آ جائے، چاہے کسی بھی کنڈیشن میں ہم رہے ہوں، اللہ پاک پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے امید لگانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر پکا بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ پاک سے اپنی لو بالکل نہ ہٹائیں، اس پر کامل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہو۔ مزید اسی طرح کے سچے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب کبھی بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔